أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ السلام علیکم، میں آپ کی میزبان کنزہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن ایمان رمضان۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ٹرانسمیشن لے کر آئیں جس میں دین کے معاملات پہ تو گفتگو ہو لیکن معاشرتی مسائل پہ اور دیگر پہلو پہ بھی ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو ڈسکس کر سکیں، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے بہت ٹائم کو اسپینڈ کر چکے ہیں اور ایک اچھا ایکسپیرینس رکھتے ہیں تاکہ جو اویئرنیس آپ تک جائے وہ ویلڈ اور اوتھینٹک ہو۔ ناظرین، آج 8 مارچ ہے اور 18واں روزہ ہے، لیکن 8 مارچ کو خصوصی طور پہ منسوب کیا جاتا ہے وومنس ڈے کے حوالے سے۔ وومنس ڈے بیسیکلی خواتین کا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن ہم مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے جو حقوق طے کیے ہیں وہ شاید بلکہ یقیناً سب سے بہترین ہیں۔ جو خواتین کو رائٹ اسلام نے دیا ہے وہ شاید کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی حکمت عملی سمجھیں، اپنے رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں اور اس ضابطہ حیات پہ چلیں تو یقین کیجئے کہ ہم فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے متعین کر دیے ہیں ہمارے لیے، اپنی کتاب میں جو راستے ہمارے لیے بتا دیے ہیں وہ فلاح کے ہیں، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ صرف مرد نہیں بلکہ خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حقوق دیے ہیں جو اس کے فائدے کے ہیں۔ اور ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، اپنے گیسٹ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں ملک صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی نشریات ایمان رمضان۔ جیسا کہ کنزہ نے کہا ہے کہ آج 8 مارچ ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ویمنز کا ڈے منایا جاتا ہے، لیکن اسلام اس ایک دن کے لیے تو مخصوص نہیں ہے۔ یورپ نے تو ایک دن مخصوص کر دیا، کوئی والدہ کے نام پہ، کوئی والد کے نام پہ، کوئی استاد کے نام پہ، کوئی بچے کے نام پہ، کوئی ویمنز کے نام پہ، مگر اسلام تو 365 ڈیز والا معاملہ ہے۔ یہاں تو ہر لمحہ ہر قدم ہمیں خواتین کا احترام کرنا ہے، ان کے دیے حقوق ان کو دینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام دے دیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی والا آپشن تو ہے نہیں۔ اتنا منظم اور مقدس ہمیں ایک نظام دیا ہے، اگر اس کو ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یہ سارے ڈیز جو ہیں بالکل نظر بھی کہیں نہیں آئے۔ لیکن کیونکہ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے کچھ خامیاں بھی ہو جاتی ہیں، کچھ حقوق ادا کرنے میں وہ پرفارم نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو ان تمام ملا جلا رجحان رہتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کا آپشن موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم عمل کر لیں، اس جیسے ہو جائیں، اس پہ صراط مستقیم چلنے کی کوشش کریں تو وہ دن دور نہیں کہ تمام دنیا ہمارے ہی نقش قدم پر چلے۔ مگر افسوس کہ ہم بینگ مسلم ہم اس طرح سے عمل پیرا نہیں کر پا رہے جیسے ہم کرنا چاہیے۔ اب ہم جاتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی طرف اور یہ تعارف کرائیں گی کنزہ الطاف۔
جی ناظرین، جیسا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کو لے کر آئیں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یا جنہیں سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی نالج کیا ہے اور کس طرح کے لوگوں کے پاس ہے۔ تو جی ہمارے ساتھ یہاں ایک بہت ہی VIP پرسنالٹی ہے اور ہم بہت آنر فیل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر علی واصف صاحب، جو کہ سوسائٹی فار انٹرنیشنل ریفارمز اینڈ ریسرچ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے پاس علامہ سید مہدی حسین رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ اور انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں مولانا محمد اصغر صاحب۔ السلام علیکم۔ ہمارے رائٹ پہ یہاں موجود ہیں ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ ہمارے اکثر پروگرامز میں ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے ان کی اور بڑی اچھی ریسرچ ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ZH خرم صاحب، جو کہ پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ایک بہت ہی مشہور و معروف شیف، جنہوں نے اپنی بڑی ایکسپرٹیز اس فیلڈ کو دی ہیں اور اپنا ایک نام بنایا ہے، شیف نصرت۔ السلام علیکم۔ ان کی اور بھی بہت کوالٹیز ہیں لیکن ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف، ڈاکٹر علی واصف صاحب، کیونکہ ان کی ایک بڑی ریسرچ ہے اور ایک بڑی ایکسپرٹیز ہے لاء کے حوالے سے بھی، انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بھی۔ تو ہم نے سوچا کہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، تو ہم کیوں نہ وہ ان سے ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں سر آپ کا اوپینین کیا ہے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جو کرنٹ سچویشن اس وقت پوری دنیا میں ہے اور ہر بندہ جو ہے اس خوف کا شکار ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ریسرچ اور انفارمیشن کے مطابق آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے، سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک تمہید باندھوں گا، جی جی ضرور۔ اور بہت ضروری ہے۔ یہ میرا ایک اپنا مقولہ ہے کہ سیاست کو سمجھنا راکٹ سائنس سے زیادہ مشکل ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ سیاست پہ ہر آدمی گفتگو کرتا ہے، ہر طبقہ فکر جو معاشرے کا ہوتا ہے، ہر طبقہ نیچے سے لے کر اوپر تک، لیکن سیاست کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میڈیکل سائنس اور سیاست، اگر آپ کو سیاست سمجھنی ہے تو میڈیکل سائنس سے آپ سمجھیں۔ جی جی۔ سیاست میں MRI ہوتا ہے، ایکس رے ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں DNA ٹیسٹ ہوتا ہے سیاست میں۔ یعنی یہ کیا میں بات کر رہا ہوں، جی جی میں اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کسی نے ایک بیان دے دیا، بالکل، تو اب ہم اس کو کیسے پتہ کریں گے کہ یہ بیان اس نے واقعی دیا ہے یا یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دیا ہے۔ بالکل تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے اس کا DNA کیا ہے، صحیح، یعنی اس شخص کا DNA، یعنی اس شخص کی طبیعت کیسی ہے، ہسٹری میں وہ کیسا رہا ہے، اس کی پالیسی کیا رہی ہے، جی، اور اب ایک اوور نائٹ، ایک رات کے اندر کیسے بدل گیا وہ، صحیح، کہ پہلے تو کچھ کہتا ہے پوری زندگی، اب ایک رات میں کیسے بدل گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، تو ہم اس کا DNA چیک کریں، اس کو ہم سیاسی DNA کہتے ہیں۔ صحیح، تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس نے جو سامنے بیان دے دیا کہ جی ہم ایران کے خلاف حملہ نہیں ہونے دیں گے، اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے 5 امریکی بیسز ہیں مثلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں 5 امریکی بیسز بھی ہوں پھر آپ حملہ بھی نہیں ہونے دیں؟ مثلا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میں نام نہیں لے رہا کسی ملک کا، عموماً سمجھانے کے لیے۔ جی جی، تو یہ اب جو صورتحال پوری دنیا میں چل رہی ہے، پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاشی نظام کے تحت اور ایک سیاسی نظام کے تحت اور ایک قانونی نظام کے تحت انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ قانونی نظام یہ چلاتے ہیں اقوام متحدہ سے پوری دنیا کا، اور انٹرنیشنل لاء جس کو کہتے ہیں، جو میرا شعبہ ہے۔ سیاسی نظام یہ چلاتے ہیں آپ کی جمہوریتوں سے اور پارلیمنٹیرینس کے ذریعے ان کو خرید کر۔ تیسرا شعبہ ہے معاشی نظام جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک سے چلاتے ہیں۔ یہ سب چلتا ہے امریکہ اور یورپ کے جو ایوان ہیں ان سے۔ تو امریکہ اور یورپ میں، خاص طور پہ امریکہ میں، جو آپ جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ وہاں فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہوتی، بلکہ امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود کانگریس ہے، وہ خود سیاستدان ہی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہاں کی فوج میں اور ایجنسیز میں جرت نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی شخصیت کے آگے اپنی بات منوائے، اس کو جو حکم دیا تھا وہ پورا کرے۔ تو یہ جو امریکہ میں اور یورپ میں جو سیاستدان آتے ہیں، یہ اصل میں ان کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ان کارپوریٹ تنظیموں سے، آرگنائزیشن سے تعلق ہوتا ہے ان کا، کارپوریٹ یعنی جہاں پیسے کی ریل پیل ہے، ان کے خفیہ گروپس ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کانسپریسی تھیوری بیان نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کے ذریعے آتے ہیں۔
تو ان کا آپ معاشی بیک گراؤنڈ دیکھیں، مثلا امریکہ کی کانگریس میں دیکھیں آپ کو کوئی غریب آدمی مڈل کلاس نہیں ملے گا، سب ہائی فائی ملیں گے. تو یہ کیسے ہے کہ اکا دکا البتہ آ جاتا ہے. تو وہ ضروری ہے ان کے لیے دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ کوئی 95% ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہائی کلاس ہوتی ہے، تو ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو اب یہ بتائیے جب ان کے مفادات سیاسی بھی ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں تنظیمیں بنا رکھی ہیں، قانونی بھی ہیں، اقوام متحدہ ہے، معاشی بھی ہیں، IMF ورلڈ بینک ہے، تو اس دنیا کا کیا بنے گا؟ وہی بنے گا جو وہ چاہیں گے. اگر آپ ان سے ٹکر لینے کی کوشش کریں گے تو یا تو وہ آپ کو مروا دیں گے یا مفلوج کر دیں گے یا آپ کے ملک میں خانہ جنگی کر دیں گے. یہ سلسلہ ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی طور پہ نابالغ ہوتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں بیچارے، اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں. اس سے نقصانات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، ملک میں افراتفری پھیلتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ سمجھنے کا، سیاست کو سمجھنے کا حل ہو جائے، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں سیاست کو سمجھنا راکٹ سائنس سے زیادہ مشکل ہے. بالکل، یہ بڑی اچھی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ سیاست کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ سیاست بیسیکلی سمجھی اس لیے بھی نہیں جا سکتی کہ آپ اگر کسی جگہ اسٹینڈ کرتے ہو کہ ٹھیک ہے ایسے ہے، تو آپ کو اگلے ہی لمحے پتہ چلتا ہے نہیں ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے. مطلب آپ کہیں بھی ایک ویلڈ پوائنٹ پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ سیاست نام ہی ایسا ہے کہ سیاست ہی سیاست ہے، تو پھر سیاست کو سمجھنا بھی ذرا سیاسی لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا انالائز کریں عام پبلک کی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس میں سیاست کے بہت سے عناصر ایسے ہیں جو ہمارے سامنے کھل کے آتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس کو انالائز کرتے رہیں اور ان کے کال آف فیل کو دیکھتے رہیں تو ہم میں بھی وہ شعور تو الحمدللہ ہے کہ ہم اس چیز کو پرکھ سکتے ہیں کہ معاملات ہیں کیا. جب معاملات کو سمجھ جائیں گے تو پھر سیاستدانوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور سیاست کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. مگر ہم اس لیول پہ سوچتے نہیں ہیں، شعور رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں. بہرحال آگے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں میں تھوڑا سا اور مزید ان کو انٹروڈیوس کروا دوں. یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، لیکن ان کا خاصیت یہ ہے کہ یہ لو پروفائل رہتے ہیں. جیسا لوگ ہوتے ہیں ویسے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کے لوگ میرے پاس ہوں اسی لیول کے پہ جا کے بیٹھ جاؤں تاکہ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں. اور یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاء میں PhD کی ہوئی ہے. بہت سے ججز جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں. اور اس سے بڑی بات واشنگٹن DC میں پریزیڈنٹ اوباما جو سابق پریزیڈنٹ تھا USA کے، ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک بہت اعلیٰ شخصیت آج ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس وقت سے بینیفٹ اٹھائیں گے اور ان سے وہ مشاورت بھی کریں گے جو پاکستان کے لیے بھی ٹھیک ہو اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ٹھیک ہو. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج جو کرنٹ سچویشن ہے ایران کی اور USA کی، اس سے مطابقت کیا ہے اور آپ آج کہاں کھڑے ہوئے؟ اس میں دو پہلو ہیں، ایک دنیاوی ایک دینوی. دنیاوی پہلو بھی ایسا ہی ہے. مثلا وینیزویلا کی مثال آپ لے لیں کہ امریکہ جو پوری دنیا میں اپنی بالادستی قائم کیے ہوئے ہے، اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی ہو. مثلا وینیزویلا کے لوگ جو ہیں وہ کیتھلک ہیں، عیسائی کیتھلک ہیں. امریکہ میں دوسری ڈینامینیشن ہوتی ہے عیسائیوں کی، تو وہ پسند نہیں کرتے ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو. جو ان کو امریکہ یہ چاہتا ہے جو حکم دیا جائے اس کی تابعداری ہو. اگر نہیں ہوگی تو وہ قبضہ کر لیں گے یا دوسری چیزیں بم سے اڑا دیں گے یا کوئی اور سازش کریں گے. تو ایران کا مسئلہ جو ہے وہ چونکہ وہاں کی حکومت، میں نے ابھی عرض کیا تھا DNA، ایران کا DNA دیکھیے وہ اسلام پر مبنی ہے، اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات. اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ریزسٹنس سکھاتی ہیں، وہ ریزسٹنس موومنٹس ہیں، مقاومت سکھاتی ہیں کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا DNA ہے، ایران کا جو DNA ہے اس کا DNA میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے امریکی اس کو، اسی لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو دبا لیں گے یا ان کے عوام کو ابھار لیں گے. ان کے عوام میں بھی جڑیں ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ سلسلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس غلط آتی ہیں یا آپ کے تجزیہ کار ایسی رپورٹ شائع کرتے ہیں جو یعنی صدر صاحب کو وہ پسند ہو. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، وہ میں خود اس چیز سے گزرا ہوں. ایک رپورٹ میں نے دیکھی جو امریکی وزارت دفاع سے تعلق رکھتی تھی. 10 سال ہو گئے. تو وزارت دفاع نے ایک رپورٹ دی امریکی صدر کو، اس وقت اوباما صاحب صدر تھے. رپورٹ میں یہ گفتگو تھی کہ صاحب اگر ایران سے ہماری جنگ ہو تو نیوی کا، جو امریکی نیوی ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا. تو اس میں انہوں نے سیمولیشن کی.
سیمولیشن کہ میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، سیمولیشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے جب کوئی ٹریننگ کی جاتی ہے نا، جیسے ہوائی جہاز اڑانا، تو جو پائلٹ ہوتا ہے اس کو پہلے سیمولیٹر پہ بٹھاتے ہیں. ایک کمرے میں اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، اس میں مشینیں لگی ہوتی ہیں، بالکل جہاز والا نقشہ ہوتا ہے، بٹن بھی جہاز والے ہوتے ہیں، ہر چیز جہاز والی ہوتی ہے، بس وہ یہ کمرے میں بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم سیمولیٹر کہتے ہیں. تو سیمولیشن انہوں نے کیا امریکی نیوی نے ایران کے ساتھ جنگ میں، یہ اوباما کے زمانے کی بات ہے. تو اس میں ایرانیوں نے سیمولیشن کے درمیان ایرانیوں نے ان کا یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے جس پہ ہوائی جہاز کھڑے ہوتے ہیں وہ ڈبو دیا. انہوں نے وہ رپورٹ اوباما کی دی، اوباما نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں گے جنگ. بعد میں اور صدر آئے، بعد میں تو خیر یہ ٹرمپ صاحب آئے، ان کی باری آئی پہلے جب ان کا دور تھا، تو ان کو دکھایا، انہوں نے کہا بھائی یہ دوبارہ کریں. انہوں نے دوبارہ سیمولیشن کی، یہ رزلٹ آیا کہ امریکی بحری بیڑا ڈبو دیا ایران نے. تو پھر یہ رک گئے. پہلی ٹرم میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب دوسری ٹرم میں، چونکہ دوسری ٹرم میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں تیسری ٹرم نہیں ہوتی، تو اب دوسری ٹرم میں آپ جو چاہے کریں، آپ کو تو اب آنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ ایکسٹریم قدم اٹھایا کہ ایران کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح دبا لیں گے. تو اور آپ نے دیکھا وہ سیمولیشن کا فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ ایران سے بہت دور ہے، وہ جان بوجھ کے رکھے ہیں دور، تاکہ ان کے میزائل وہاں تک رسائی نہ حاصل کر سکیں. اگرچہ کہ ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو وہاں تک رسائی ہوگی ان کی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ دور رکھیں. وہ سیمولیشن کا نتیجہ ہے جو 2015 میں کی تھی انہوں نے 10 سال پہلے. تو یہ سلسلہ ہے. اب اس جنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ معاشی نقصان ہوتا ہے دونوں سائڈ سے. دیکھیے ایرانی تو عادی ہیں معاشی نقصان اٹھانے کے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے اور فاخش کرنے کے، مثلاً بات کر رہا ہوں، یعنی سختیوں کے عادی ہیں. بالکل، کیونکہ مسلمان ہے نا، مسلمان تو مرنے، اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے تو شہادت ہے. جی ہاں، لیکن امریکی اس لائف سٹائل کے عادی نہیں ہے، وہ تو ہائی فائی لائف سٹائل کے عادی ہے. ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی اور اشیاء صرف کی قیمتیں بڑھیں گی. ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا، اور وہ پھر بعد میں یا تو سڑکوں میں نکلیں گے یا پھر روتے رہیں گے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنگ زیادہ عرصے نہیں چلنی چاہیے. اگرچہ کہ یہ آج کے لیے اور اگلے دن کے لیے بیان ہے، تیسرے دن یہ بیان میرا بدل سکتا ہے، وہ صورتحال کے حوالے سے. جی بالکل. یہ تو خیر سمجھنے والی بات ہے کہ آج جو بات کی جا رہی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کل بھی ویلڈ ہو، کیونکہ سچویشن، کرنٹ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیپ کیا بہتر ہو سکتا ہے. اور کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آج وومنس ڈے کے حوالے سے پروگرام ہے، تو ہمارے ساتھ یہاں علامہ بھی موجود ہے. میں چاہوں گی کہ میں سب سے پہلے یہ بھی ڈسکس کر لوں کہ خواتین کے حقوق اسلام میں کیا ہے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.